السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے جو انصار میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہوئی کہ اس کے لیے لوگوں کو کیسے اطلاع دے کر اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ جب لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے گی تو وہ ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ بھی بہت فکر مند ہوئے۔ وہ اسی فکر مندی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس گھر پہنچے اور لیٹ گئے۔ پھر نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں انہوں نے اذان کے سلسلے میں خواب دیکھا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا تو میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا، کیا میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس نے مجھے اذان سکھلا دی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ جب صبح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اپنی خواب بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے اپنی خواب بیان کرو، وہ اذان کہے، کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور انہیں کلمات بتاتا رہا اور وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے گھر میں سنے تو وہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اسی طرح کی خواب دیکھی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان جو نماز کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے اور دن رات میں 5 وقت دی جاتی ہے، اس کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی۔ ہر چند اس کی شرعی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو پیش کرنے اور اجازت لینے کے بعد اجاگر ہوئی۔ بہرحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے خواب کی کتنی اہمیت ہے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی خواب دیکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا طریقہ کار بتا دیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔